حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹنے کی کوئی دعا یا منتر موجود ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل ہے، مگر تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس لیے ہم اس کی اجرت ضرور لیں گے۔ انہوں نے 30 بکریاں دینا قبول کی۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے۔ چند دنوں میں وہ سردار ٹھیک ہو گئے۔ حسب وعدہ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ آیا یہ معاوضہ لینا بھی چاہیے یا نہیں، اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں یہ بکریاں ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا بھی حصہ نکال لو۔ اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، صحابہ نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا تھا، بالخصوص ان دنوں میں جب ہوٹلنگ کا بھی کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ نمبر 2، اگر دم جاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جاڑ کرنے والا شرکی الفاظ نہ کہے۔ نمبر 3، ضرورت مند لوگ دم جاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں، البتہ دم جاڑ کو ایک مستقل پیشہ بنا لینا یا خانے بنا کر الفاظ سے تعویذ لکھنا، انہیں پانی میں گول کر پلانا، گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، ایسے سب کام شرعاً ناجائز ہیں۔